لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ حضرت حسین نے پھر سفر شروع کیا۔ ابن زیاد نے بھی اپنی فوجی دستے جو تھے آگے بڑھائے اور انہوں نے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ابن زیاد کے نمائندوں کو بلایا اور کہا دیکھو بات سنو، میری 3 شرطیں ہیں۔ ایک شرط تو میری یہ ہے کہ مجھے مدینہ منورہ واپس جانے دو۔ ان لوگوں نے ہمیں بلایا تھا اور اگر انہوں نے بے وفائی کی ہے تو ہمیں یہاں رہنے کی یا آنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ تم بغیر کسی لڑائی کے مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں خود اس سے بات کروں گا، اور ہم اگر کسی نتیجے پہ پہنچ گئے تو بلا وجہ لڑائی کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر یہ 2 باتیں آپ کو منظور نہیں ہیں تو تیسری بات میری یہ ہے کہ کسی اسلامی ملک کی سرحد سے مجھے ادھر اس شہر میں اس ملک میں جانے دو، میرا راستہ نہ روکو۔ ابن زیاد کے نمائندوں نے کہا جی نہیں، ہمیں یہ حکم ہے یا بیعت کرو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ میں کیسے مسلم ابن عقیل کے قاتلوں کے ہاتھ میں کیسے بیعت کر سکتا ہوں؟ اب تو تمہارا ظلم جو ہے وہ واضح ہو چکا ہے۔ حضرت حسین بڑھتے رہے اور وہ بھی راستہ بھی دیتے رہے اور گھیرا بھی تنگ کرتے رہے حضرت حسین کا۔ ان کے پاس تو فوج تھی نا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ اپنے خاندان کے لوگ تھے۔ آپ عین اس مقام پہ پہنچے جس کا نام کربلا تھا، اور وہی نشانیاں جو حضور پاک نے اپنے خواب میں بتائی تھی وہ حضرت حسین کو سامنے نظر آئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 40 دن تک پانی بند کیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی پانی بند کیا گیا۔ حضرت حسین نے انہیں بھی تقریر کر کے سمجھانے کی کوشش کی لیکن کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مقابلہ ہوتا رہا، پھر میدان میں حضرت علی اکبر نکلے، حضرت حسین کے بیٹے۔ وہ اہل بیت کے شہزادے تھے اور بہادر تھے، انہوں نے ماشاءاللہ اپنی ہمت سے اور شجاعت سے، لیکن پیاسے ہیں، دشمنوں کی صفیں اڑت ڈالی، لیکن آخر میں حضرت علی اکبر بھی شہید ہوئے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کی لاش اٹھا کے گھر لائے، خیموں میں لے آئے، گھر کہاں تھے؟ گھر والوں نے کہا ذرا پریشان، نے کہا نہیں صبر کرو۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم
تم اہل بیت رسول ہو صبر کرو. ہمیں صبر کا حکم دیا گیا ہے. ہمیں فریاد کرنے کا واویلا کرنے سے آقا نے منع فرمایا ہے. حضرت علی اصغر پیاس سے تڑپ رہے تھے تو آپ کی بیٹی نے دیا. انہوں نے کہا یہ چھوٹا بچہ ہے, اس کا کون ظالموں سے کہو شاید اس پہ رحم کر کے پانی دے دیں. حضرت حسین حضرت علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے اور کہا ظالمو اس معصوم بچے نے کہا کہ مجھ سے کوئی جنگ کی ہے, اس کو پانی دے دو. لیکن ایک شکی نے وہاں سے تیر مارا جس سے حضرت علی اصغر بھی آپ کے ہاتھوں میں شہید ہو گئے. حضرت حسین اس کو لے کر بھی آئے اور کہا کہ گھر والوں سے کہ اب اس پھول کو بھی سنبھال لو. اللہ نے اس کے مقدر میں بھی معصومیت بھی لکھی تھی اور شہادت بھی لکھی تھی. آخر میں حضرت حسین چونکہ زین العابدین بیمار تھے, خود چلنے کے بھی قابل نہیں تھے. اب حضرت حسین میدان میں نکلے ہیں اور میدان میں آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ظالموں سے اتنی تم صبر کر لو کہ میں 2 رکعت نماز ادا کر لوں. اور وہ بھی اہل بیت کے جوانوں کی شہادت اور ان کی جرت اور ان کی حمایت دیکھ چکے تھے اور حضرت حسین کا صبر بھی دیکھ چکے تھے کہ جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین, جس نے اپنا سب کچھ کھو کے پھر کچھ نہ کھویا وہ حسین. وہ جانتے تھے کہ یہ حسین ہیں اور اہل بیت کے سردار ہیں. انہوں نے بھی موقع دیا, لیکن حضرت جب نماز میں آئے تو شمر الجوشن نے آگے آپ پہ حملہ کیا. اور اللہ کے اس جوان نے اسی نماز کی حالت میں سبحان ربی الاعلیٰ. اب آپ دیکھیں کوئی محراب میں شہید ہو رہا ہے, کوئی سجدے میں شہید ہو رہا ہے. اللہ نے ان کا مقام جو یہی لکھا تھا کہ کٹا کر گردنیں دکھلا گئے ہیں کربلا والے, کسی باطل کے آگے کبھی جھک نہیں سکتے خدا والے. اور انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ آدمی جان دے سکتا ہے, قربانیاں دے سکتا ہے, لیکن باطل کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے بیعت نہیں کر سکتا. اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ حقا کے بنا لا الہ تو حسین, کہ توحید کو زندہ کر دیا حسین نے کہ ہم اللہ کے نام پہ مرنے والے ہیں, کسی باطل کے آگے جھکنے والے نہیں ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے اور تمام اہل بیت جو اس وقت ان کے ساتھ تھے ان کے آنکھوں میں آنسو تھے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انا للہ و انا الیہ راجعون کی ورد تھا اور صبر تھا. اور اس کے بعد پھر ان کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو بھی دربار یزید میں پیش کیا گیا. اس لیے یہ مقام جو ہے, میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ حضور پاک سے لے کر آخری حضرت حسین ہے, سب کو اللہ نے شہادت نصیب کی. اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جو شہید ہوتے ہیں ان کو مردہ نہ کہا کرو, بل احیاء, یہ تو زندہ ہے, لیکن ان کی زندگی کو تم سمجھ نہیں سکتے ہو. اور دوسری جگہ فرمایا احیاء عند ربہم یرزقون, یہ زندہ بھی ہے اور اپنے رب کے پاس ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے. تو آج بھی اسلام کے اندر حضرت حسین کی قربانی جو ہے وہ آج بھی زندہ ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کا وہ ظلم رہا, جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا.
اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالی قیامت میں ہمارا حشر جو ہے وہ اصحاب اور اہل بیت رسول کے ساتھ کریں اور خاتمہ ایمان پہ فرمائیں، اور دنیا میں اللہ تعالی عزت و عفت و عافیت نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔